یہ پہلو بھی واضح ہوتا ہے کہ عربوں نے اگر اس کو پہلے سے ہی پہلا مہینہ رکھا تھا تو اس مہینے کی اس کے علاوہ بھی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی معلوم ہوا کہ یہود ہوں یا باقی قبائل ہوں، باقی مذہبی گروہ ہوں، ان کے نزدیک بھی ایک تقدس تھا اس مہینے کا۔ عاشورہ کے دن کے بارے میں بعض چیزیں آتی ہیں، تو یہ بیان فرمائیے گا کہ حرمت کے مہینوں کے علاوہ بھی محرم کو قدیم جو ادوار ہیں ان سے کوئی نہ کوئی مذہبی تقدس، کوئی ایونٹس اس میں ہوئے تھے بڑے، کچھ حیثیت اس کی وہاں بھی نظر آتی ہے۔ یہود کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جو کچھ بھی استبداد تھا اس سے نجات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو خاص عنایت فرمائی کہ بنی اسرائیل کو نکال لیا گیا اور فرعون غرقاب ہوا، وہ واقعہ اس مہینے میں پیش آیا تھا۔ چنانچہ وہ روزہ بھی رکھتے تھے اس کا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، اس تاریخی واقعے سے باخبر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان سے زیادہ اس بات کی مسرت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اس دن نجات ملی تھی، تو ہم آئندہ 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس مہینے کی، ظاہر ہے کہ اگر 9 محرم کی یا 10 محرم کی ایک اہمیت تھی، تو وہ محرم کا مہینہ تھا، اس کو آپ سے یہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا دنیا سے رخصتی کے لیے تو عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے نا کہ ربیع الاول کے مہینے میں، اس کی ایک خاص تاریخ بھی ہے، لیکن تاریخ سے قطع نظر خود ربیع الاول کے مہینے کو ایک بڑی غیر معمولی حیثیت مسلمانوں کے حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے ہاں تو اس کی اہمیت یہی تھی۔ قریش کے بارے میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ان میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جس کو متعین طور پر کہا جا سکے کہ یہ کوئی قابل اعتماد چیز ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس اس وقت جو تاریخ ہے اس میں یہود کی تاریخ کا یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح بیان کیا گیا، اسی کی روایات